بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، آج میں ایک مشہور حدیث ناقصات و عقلی و دین لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ عورت ناقص العقل یعنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اور یہ بات عام لوگ یا کم پڑھے لکھے لوگ تو کہتے ہی ہیں، ساتھ ہی کبھی کبھی تو بڑے پڑھے لکھے ایسے افراد بھی یہ بات کہہ بیٹھتے ہیں جن کو لوگ علمی اور دینی اعتبار سے قابل اعتبار مانتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اصل بنیاد کا جائزہ لیا جائے، جو اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل اور سند ہے، اور وہ بخاری شریف میں روایت کی گئی ایک لمبی حدیث ہے جس کے ایک جز سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، وہ یہ ہے: ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، یعنی میں نے دینی اور عقلی اعتبار سے کم ذمہ داریاں دی گئی عورتوں سے زیادہ سمجھدار مردوں کے ہوش ٹھکانے لگانے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ لیکن اسی حدیث کی وجہ سے خواتین کو ناقص العقل والدین کہا جاتا ہے، اور اس حدیث میں یہ بات صاف صاف کہی جا رہی ہے کہ کس طرح خواتین سمجھدار اور ہوشیار مردوں کے عقلوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہیں۔ اس پورے پس منظر سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتوں کی کم عقلی اور دینی اعتبار سے خامی بیان کرنے کے بجائے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آخر کس طرح ایک مرد زندگی کے مختلف مراحل میں اپنے ہوش و خرد کھو کر عورتوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور کبھی وہ ماں بہن کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے گھر والوں، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ غیر شرعی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور کبھی بیوی کے اندھے پیار میں آ کر ایک نہایت فرما بردار شوہر کا کردار ادا کرتے ہوئے ماں بہن، بلکہ کبھی کبھی تو اپنے بچوں کے تئیں بھی اپنی ذمہ داریاں بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اور یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیوی کے بیجا مطالبات کی وجہ سے بعض مردوں میں صحیح غلط اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اسی کے اشاروں پر عمل کرنے لگتا ہے جسے وہ بار بار کم عقل یا ناقص العقل کہتا ہے۔ لہٰذا آئیے اس حدیث کے ترجمے اور مفہوم پہ غور کر کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ناقصات و عقلی و دین کا لفظ آیا ہے، اور پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تم جیسی عقلی اور دینی معاملات میں کم ذمہ داری دی گئی عورتوں سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار مرد کے دماغ کو ختم کرنے والی اور اس کو ٹھکانے لگانے والی نہیں دیکھا۔ اور اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں عورت کے دینی اور عقلی اعتبار سے نقص اور کمی کو بیان کرنے سے زیادہ ان مرد حضرات کی مذمت مقصود ہے جو کسی بھی عورت کی ناجائز فرما برداری اور اس کے بہکاوے میں آ کر دیگر اہم ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ناقصات و عقل و دین تو خواتین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے خواتین کو ماہواری کے ایام میں نماز کی معافی اور روزے کی قضا کی رخصت یعنی رعایت دی، اور گواہی میں اکیلی خاتون ہونے کے بجائے کم از کم ایک اور خاتون کا ساتھ دیا، اور کسی بھی باب یا معاملے میں زیادہ گواہوں کا ہونا ان کا کمتر یا کم عقل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے تو بد کرداری اور فحاشی میں 4 مرد گواہوں کی شرط کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور اگر گواہی کی تعداد میں زیادہ ہونے کی شرط کم عقلی کی دلیل ہے تو کیا ان مردوں کو بھی کم عقل قرار دیا جائے گا؟ ایسا بالکل درست نہیں۔ تو پھر 2 عورتوں کی گواہی کی بنیاد پر عورتوں کو کم عقل کہنا یا سمجھنا بھی غلط ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔